میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز کے بعد کون سے اوراد وظائف جو ہے وہ مستحب ہیں مستجاب ہیں کہ جن کو پڑھنا چاہیے جو جن کی اثر انگیزی زیادہ ہے جو ثابت ہیں روایتوں میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ذکر کی تلقین فرمائی ہے صحیح، اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کی پاکی کو بیان کیا کرو۔ پھر جہاں تک تعلق ہے نماز کی ادائیگی کے بعد ذکر و اذکار کی، تسبیحات کی، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، پہلو بدل کر اللہ کا ذکر کرو۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ جب نماز جمعہ کی ادائیگی سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا فضل تراش کرو، زمین میں پھیل جاؤ اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ ان آیات بینات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، یہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یعنی نماز تو ہے ہی اللہ کا ذکر، لیکن اللہ پاک نے اس نماز کی ادائیگی کے بعد بھی مزید فرمایا کہ ذکر ختم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ذکر کی کثرت اور مداومت اس کے اوپر کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سے روشنی ملتی ہے کہ نمازوں کی ادائیگی کے بعد ذکر و اذکار و تسبیحات کے لیے بیٹھنا چاہیے، اس کے اندر مشغول ہونا چاہیے۔ صحیح۔ جہاں تک تعلق ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمول کو اور آپ کی سنت کا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں صحابہ کرام کو مختلف تسبیحات بھی ارشاد فرمائیں اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی رہا۔ جیسے فرض نماز کی ادائیگی کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ استغفار 3 مرتبہ کہنا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ نے صحابہ کو تلقین اور ترغیب بھی ارشاد فرمائی کہ نماز کی ادائیگی کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، اور فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا معمول بنا لے تو پھر جنت میں داخلے اور اس کے درمیان صرف اور صرف موت حائل ہے، یعنی اس کی مداومت جو ہے اسے جنت میں داخلے کے لیے آسانی عطا فرما دیتی ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھ لو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا کرو۔ تو یہ وہ اوراد و وظائف ہیں، وہ تسبیحات ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اس سے جب حضور علیہ السلام نے نماز کے بعد ہی تسبیحات پڑھی اور صحابہ کو سکھائیں تو اس سے کم شرعاً ایک اجازت ملتی ہے کہ نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنے کی اجازت ہے۔ اس اجازت سے ہی بزرگان دین نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ بھئی یہ چیزیں اگر شامل کر لی جائیں تو یہ بھی باعث برکت اور ثواب ہیں۔ تو اس طرح اوراد و وظائف کو پڑھنا نماز کے بعد حضور علیہ السلام کی سنت بھی رہی، صحابہ کرام کا طریقہ بھی رہا اور بزرگان دین کا طریقہ بھی رہا ہے۔ بالکل ٹھیک مفتی صاحب، بہت خوب۔ جی